اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ذکر کی بات ہوئی تھی، تو بیسیکلی ذکر جو ہے وہ آپ کا سٹریس ریلیز کرتا ہے، اور نماز ذکر کا بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذکر الگ طور پر بھی اور ذکر نماز کے اندر بھی. اس کے علاوہ ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. تو ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری لکھ لیجئے. صرف تسبیح پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور باقی چیزیں بھی. پھر چونکہ آپ سے کہا تھا کہ نماز اور صحت کے بارے میں مزید کچھ لکھیں پڑھیں، تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے روحانی، نفسیاتی، جسمانی بہت سے فائدے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ روحانی فائدہ اس کا کہ اللہ سے براہ راست کنیکشن، اور اس سے دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے. انسان کو ہر طرح کی پریشانی اور غم سے اس وقت نجات ملتی ہے، بلکہ پریشانی اور غم ہو تو اس کا نسخہ کیا بتایا گیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، ایک کیسٹ ہے 99 یا 98 میں وہ لیکچر دیا گیا تھا، نماز کیا سکھاتی. تفصیل کے ساتھ اس میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے، کیا کیا اس کے فائدے، کیا کچھ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور پھر رکوع کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو اس سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے اگر انسان شعوری طور پر یہ کرے. پھر انسان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. زندگی میں ڈسپلن آتا ہے. 5 دفعہ آپ نے حاضری لگانی ہوتی ہے، اور ٹائم کی پابندی کا بھی حکم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج بھی اور کچھ مسائل کا حل بھی فوکس ہونے میں ہے. نماز ہمیں فوکس ہونا سکھاتی. انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا، ڈسٹریکشنز کو آپ نکالیں زندگی سے، لیکن ہم بعض اوقات ڈسٹریکشن نکال دیتے ہیں، اگر فوکس ہونا پھر بھی نہیں سیکھتے. یہ بھی سیکھنے کا کام ہے، اس کو بھی کرنا آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ. پھر جسمانی طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کی ایک پوری ایکسرسائز ہے. لوگ جو یوگا کرتے رہتے ہیں اور مختلف اور کام، اگر آپ صحیح طور پر اپنے پورے اعضاء کو، سب سے پہلے تو ہے کہ کھڑے ہونے کا پوسچر آپ کا صحیح ہو، بالکل اسٹریٹ آپ کے کندھے ہوں اور نظریں نیچے جھکی ہوئی ہوں. پھر رکوع میں بھی پراپر آپ کی یعنی بیک اسٹریٹ ہو، اور گھٹنے جو ہیں وہ اس طرح بینڈ نہیں کیے ہوئے ہوں، جیسے ان کو اسٹریچ کیا ہوا ہو. پھر اس سے ریڑھ اور کمر کی ہڈی کے پٹھے وغیرہ جو ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں. پھر جوڑوں کی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ پوری سرکولیشن ہوتی ہے. خصوصاً جب آپ گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو اس پر پوری باڈی کا ایک سٹریس آتا ہے، یعنی ایک وزن آتا ہے پورا، تو اس سے پوری ایک سرکولیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی. پھر آپ کے جو سرکولیٹری سسٹم ہے اوور آل وہ بھی امپروو ہوتا ہے. اسی طرح لمبا سجدہ کرنا جو ہے، اس میں ایک آج سے ٹپ شروع کریں، کیونکہ میں خود بھی ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پہ غور کر رہی ہوں. مثلاً اگر آپ کو رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کی عادت ہے تو اس کو 5 دفعہ کر لیں. 5 دفعہ پڑھتے ہیں تو 7 دفعہ کر لیں. اور آپ کر کے دیکھیے، تھوڑا سا بھی انکریز کریں گے نا، ہوں گے وہ چند سیکنڈز. ہر رکعت میں چند سیکنڈز آپ بڑھاتے جائیں اس کے، ایک تو ذکر زیادہ ہو جائے گا، دوسرے آپ کی جو ایکسرسائز ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو آپ نماز کے بعد زیادہ بہتر فیل کریں گے بنسبت اس نماز کے جو بس ہل جل میں ختم کر دی جاتی. اسی طرح جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں تو پورے جسم کا خون جو ہے وہ ایک طرح سے سر میں آ جاتا ہے، اور وہ اوپر کا ایریا جو ہے آپ کا پورا نروس سسٹم اور آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ خون کا بہاؤ زیادہ تر سر کی طرف آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف طرح کی جو شعاعیں وغیرہ ہیں یا مختلف جو ریز ہیں فضا کے اندر، اب ہر وقت ہم کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں. ایون یہ جو لائٹس ہیں ان کی بھی ریز ہوتی ہیں، تو اس سے ہمارا پورا جسم ایک طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو بھی دھوپ میں نہیں نکلتے، باہر نہیں نکلتے، ہر وقت ہم ایک آرٹیفیشل زندگی بسر کر رہے ہیں. صبح سے شام اور شام سے سویر ہماری اندر ہی اندر بند جگہوں پر ہی ہوتی، کیونکہ ہمیں یا ڈسٹ الرجی ہوتی ہے یا ویسے وقت نہیں ہوتا باہر نکلنے کا یا دھوپ لینے کا. نتیجتاً وہ پورا سسٹم جو ہے ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے. نماز جب آپ زمین پر پڑھتے ہیں، زمین پہ سر رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اثرات ہیں
اس طرح کی جو ریز ہیں وہ جسم سے خارج ہوتی. پھر خواتین کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس کے لیے سجدہ جو ہے وہ بہت مفید ہے. صرف پیریڈز کے دنوں میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. نماز جو کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے خواتین سے، ان 7 دنوں میں معاف کر دی گئی. یہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں کسی کے اس کو 7 نہ بنا لیجئے، کیونکہ کچھ لوگوں نے 7 ہی بنایا وہ سے. anyway. اسی طرح کچھ اور بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی مثلاً کہا جاتا ہے کہ بواسیر میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. خون کی نالیاں فلیکسیبل ہو جاتی ہیں اور خون کے دباؤ میں مزید جو برداشت کی قوت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر مدافعاتی نظام جو ہے امیون سسٹم وہ بہتر ہوتا ہے. پھر کچھ ریسرچز ایسی کی گئی ہیں کہ جس میں اوقات نماز اور باڈی ردم جو ہے اس پر ریسرچ کی گئی ہے. اس میں زہیر رابح ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے الاستشفاء بالصلاۃ، نماز سے صحت، یعنی نماز پڑھنے سے کیسے انسان صحت مند رہ سکتا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ ہمارے جسم میں جو انرجی کے اوقات ہیں ان کی مطابقت کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کورٹیزون ہارمون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جو کہ ہمارے جسم میں ہارمون آف ایکٹیویٹی ہے. اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جس کی بنا پر ہمارے جسم میں انرجی اور چستی آتی ہے اور انسان محنت اور جسمانی مشقت کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ نماز چھوٹی ہے، یعنی اگر ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا خون کا دباؤ زیادہ ہو رہا ہے تو نیچے زیادہ سجدے یا اس طرح کی مشقت نہیں ڈالی گئی، اللہ یہ کہ اس سے پہلے کا وقت جو ہے تہجد کا اس میں آپ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت فضا میں اوزون ہے جو کہ O3 ایک گیس ہے، اس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کا ہمارے اعصابی نظام پر عمدہ اثر پڑتا ہے. ظہر کی نماز سے قبل کورٹیزون کا لیول کافی گر جاتا ہے ظہر سے پہلے، اور ظہر کی نماز انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر پرسکون کر دیتی. پھر کیلولا کا وقت ہوتا ہے، اس سے مزید فائدہ ہوتا ہے. پھر عصر کے وقت انسان دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کرتا ہے اور خون میں ایڈرینل جو گلینڈ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہارمونز نکلتے ہیں ان کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جس سے جسمانی طور پر انرجی حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس وقت نماز پڑھنے سے ان ہارمونز میں پھر کمی ہوتی ہے اور ان کو قابو رکھا جاتا ہے. تو اسی لیے عصر کی نماز کی خصوصی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ دل کی بیماریوں کو ایک طرح سے پھر کنٹرول کرے گی، کیونکہ اسی سے بی پی زیادہ بڑھتا ہے، اسی سے پھر دل پر اثرات ہوتے ہیں. مغرب کے بعد کورٹیزون کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اس وقت ایک اور ہارمون میلاٹونن جو کہ ریلیکسیشن اور نیند لانے کا باعث بنتا ہے وہ جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ہارمون کے بہت سے مثبت اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بایولوجیکل کلاک کو سیٹ کرتا ہے اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو ٹرن آن کر دیتا ہے. تو اس طرح نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہماری جسم کی جو کیفیات ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں. اور شاید کورٹیزون کم ہو جاتا ہے تو پھر عشاء کی نماز نسبتاً لمبی کر دی گئی ہے اور پھر رات کے آخری حصے کے تہجد اور پھر صبح جب کلاک ہماری شروع ہوتی ہے اس وقت مختصر نماز رکھی گئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یورپ میں اس بات پہ ریسرچ کی گئی کہ تہجد کے وقت اٹھنا انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اور ڈپریشن کا علاج ہے اس میں. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اور زیادہ ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے. پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس وقت دعائیں قبول بھی بہت ہوتی ہیں. استغفار کا وقت ہوتا ہے اپنے سارے گناہوں کی معافی کا، اور استغفار کے ویسے بھی بہت سے فائدے ہیں. بالاسحار ہم یستغفرون، اور باقی بھی ذکر اذکار کر کے انسان روحانی طور پر چاق و چوبند ہو جاتا ہے دن بھر کام کرنے کے لیے. اور پھر جب انرجی لیول لو ہوتا ہے تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اور پھر ہمارے کھانوں کے اوقات بھی ہم نے کچھ ان کے ساتھ ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں. صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، پھر 4 بجے کی چائے ہوتی ہے، پھر رات کا کھانا ہوتا ہے 2 نمازوں کے بیچ میں. تو اس کی تو ہم کافی پابندی کرتے ہیں، تو امید ہے کہ نمازوں کی بھی. ایک اور اس پر بات کی گئی ہے نماز اور صحت پر. ایک مثال ہے کہ مسلمان 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی میں فرض، سنت، نفل ملا کر کل 48 رکعتیں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 48 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ ایک رکعت میں کل 7 شکلیں ہیں، یعنی 7 پوزیشنز ہوتی ہیں، رائٹ. اور یہ 48 ٹائم 7 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنا بنے گا؟ 336 ٹائم. اس طرح ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان ایک دن کی 5 نمازوں میں
ان پوزیشنز کو 336 ٹائم چینج کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ کھڑے ہوتے پھر رکوع کرتے پھر کھڑے ہوتے پھر سجدے میں جاتے پھر بیٹھتے پھر جاتے ہیں پھر رائٹ لیفٹ, یعنی کتنی ایکسرسائز ہے ایک ہی رکعت کے اندر. تو جب یہ ساری رکعتیں آپ پڑھیں اور اتنی دفعہ آپ اتنی موشن میں رہیں تو آپ خود سوچیں سستی کہاں رہے گی, لیزینس تو خود ہی بھاگ جائے گی. اور پھر اگر اس میں خشوع و خضوع بھی ہو تو پھر ہر باڈی کا عضو جو ہے اس کے اندر ایک تازگی ہو جاتی. پھر کہتے ہیں کہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قیام اور اس میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جو ارتکاز ہے, فوکس ہے, ٹھیک. دوسرا رکوع میں پاؤں کی جگہ نگاہ کا ارتکاز جو ہے یعنی فوکس کرنا, اور سجدے میں سانس کی مشق اور سانس کا ارتکاز یعنی نگاہیں بھی فوکس ہوئی. اور جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں لٹرلی آپ اگر تھوڑی دیر سجدے میں رہیں تو سانس پھولنے لگتا ہے. اب آپ لوگ جڑ کے بہت بیٹھے ہیں, ورنہ میں ابھی آپ کو 3 منٹ سجدے میں رکھتی تو پتہ چل جاتا کہ کیا فیلنگ ہوتی. ہم خود کبھی اتنے لمبے سجدے نہیں کرتے. ایک دفعہ مجھے رمضان میں جب حرم جانے کا اتفاق ہوا, اس سال میں نے دیکھا نسبتاً کم طویل سجدے تھے. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایسا لگتا تھا دل باہر آنے لگا ہے. جب شروع میں جیسے ہوتا تہجد کی نماز میں خاص طور پر بہت لمبے سجدے ہوتے تھے, لیکن جب اس نماز کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں تو معلوم نہیں کون سے ہارمون سارے جسم میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں, ہیپی ہارمونز ہوں گے کہ وہ اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی. ساری ٹینشن ریلیز ہو چکی ہوتی ہے, اور ٹینشن ریلیز کرنا اور سٹریس ریلیز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں, فرمائیے. استاذہ, جیسے میں چائنیز ڈاکٹر کے پاس گئی نا تو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ بات جو لگی تھی عبادت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ہمارے کانوں میں نا بہت تھن بلڈ ویسلز ہوتی, تو جس وقت ہم وضو کرتے ہیں اور ہم مسح اگر اچھی طرح کریں تو جیسے وہ مجھے ایکسرسائز بتا رہی تھی نا کہ تم اس طرح سے کیا کرو, کیونکہ کانوں میں ایسی بلڈ ویسلز ہیں وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتی. پھر میں نے اسے بتایا کہ ہم وضو کرتے ہوئے ایسے کرتے, تو بہت حیران ہو رہی تھی کہ تم لوگ 5 دفعہ دن میں کرتی تھی, پھر تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس میں شاید 98 پوائنٹس بتائے جاتے ہیں پوری باڈی کو کیور کرنے کے, جو کان کے صرف اس ایریے میں بیلنس بھی اسی سے ہوتا ہے. پھر استاذہ جیسے ہاتھ کی جو انگلیوں کے فرنٹ ہے اور پھر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں, جیسے پاؤں کی 5 انگلیاں جیسے 10 انگلیاں جو سائنسز آئیز یہ سارا کنٹرول کرتی ہیں. سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ان پہ پریشر پڑتا ہے نا, اسی طرح مطلب 7 ہڈیوں پہ جو سجدہ ہے تو مینلی وہ 7 ہڈیاں ساری مین بلڈ ویسلز ہیں ہماری باڈی کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سسٹم بنایا کہ ان پہ ذرا سا اگر پریشر ڈالا جائے تو ایک دم سے پوری باڈی میں فریشنس آتی. اگر صحیح طریقے سے کریں تو واقعی ایک بہترین جس کو کہتے ہیں کہ فزیکل اور مینٹل ایکسرسائز ہے نماز. بالکل. امام ذہبی کہتے ہیں جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے. جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے. تو فکریں, پریشانیاں, غم ہمارے جسموں کو کمزور کر دیتی ہیں. کئی فرنٹل کارٹیکس جو ہمارا مطلب پیشانی کا ایریا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو ہم سجدے کے وقت زمین پر رکھتے ہیں, اس ایریا کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انیشیشن, یعنی وہ بھی اسی ایریا سے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ دس از رائٹ اور رانگ تو سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو کسی ایکسپیرینس کو کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں, سینس آف انالیسس, وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے. جب ایک انسان دن میں 5 دفعہ اپنے فرنٹل کارٹیکس کو زمین پر بچھاتا ہے اللہ کے سامنے, تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ تھوڑا سا رگڑتے ہیں تو خون کی سپلائی تیز ہو جاتی ہے. آپ نے ہاتھوں کو دیکھا ہوگا, سردی لگتی ہے, سردیوں میں ہاتھ ملیں تو کیا ہوتا ہے, فرکشن آتی ہے, سپلائی تیز ہوتی ہے. خون زیادہ ہو, تیز ہو, سکن وائٹ ہو تو گال بلش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بات کہ یہ ایک ہیلدی لائف کی نشانی ہے. جب ایک انسان 5 دفعہ نماز پڑھتے وقت اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ رکھتا ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے, رب کرتی ہے. اس سے کیا ہوگا, پازیٹیوٹی آئے گی, اسٹیمولیشن ہوگی. آٹومیٹیکلی ایک انسان صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا. نماز پڑھنے والا شخص کبھی نہ کبھی
اللہ کی طرف آتا ضرور ہے اگر اس کی نماز میں واقعی میں یہ بات ہو کہ میں نے اپنے رب کا بندہ بننا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سائنٹیفکلی چیزیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یا ہم شیئر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بات پہ یقین دلایا جائے، بلکہ یہ کہ اللہ نے کوئی کام بھی ہمارے نقصان میں نہیں کیا، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. آج ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ بھی یعنی ویسٹرن لوگ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی لوگ مختلف قسم کی پولوشنز کو لے رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نوائز پولوشن ہے، باہر بہت شور ہے، جیسے آپ دیکھیں ریڈیشنز ہیں، لائٹس ہیں، آپ باہر جاتے ہیں آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، خاص طور پہ کپڑوں کی مارکیٹس میں، اور عجیب عجیب سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ ساری نیگیٹو انرجیز جو ہیں ان کو آپ کیسے ڈسیمینیٹ کریں گے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اور جب زمین پر ہم اپنا فور ہیڈ رکھیں گے تو یہ تمام کی تمام نیگیٹو انرجیز کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی. اچھا، دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پیشانی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے جو ماتھے ہوں گے ان کو چمکا دیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم اس سرکولیشن کو تیز کرتے رہے ہیں. ریڈنس، اور آپ دیکھیں کہ شائننگ، جب کسی کی اسکن بہت فیئر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ چہرے کے اوپر آپ کو ایک ریڈنس یا فریشنس نظر آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو قیامت دن چمکتا ہوا چہرہ نظر آنے کے لیے یہی بات ہے کہ فور ہیڈ چمکے گا. یہ مارکیٹنگ دین کی کریے. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ضروری ہے اسلام کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا. آپ لوگ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں تو ان چیزوں کو پوری کنوکشن کے ساتھ لیں تاکہ دنیا داروں کو یہ پتا چلے کہ دیندار کتنے مزے میں ہیں. دونوں چیزوں کو لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس سے ہماری نیگیٹو انرجیز تو نکلیں گی، قیامت کے دن پیشانیاں چمکیں گی، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی چمکا دیں گے. اور پھر یہی پیشانیاں ہوں گی جب دنیا میں ججمنٹ کرنے کے بعد بھی غلط فیصلے کیے اور اس پر عمل کیا تو انہی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. تو بالکل یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت کے خلاف نہیں. اگر آج ہم کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں دنیا تو ملے گی اور آخرت میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو بات ہو رہی تھی اسٹریس کی کہ جب ہمیں اسٹریس ہوتا ہے تو اس سے ہمارے سرٹن ہارمونز جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خون کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ نظام بھی اللہ نے کسی حکمت کے لیے رکھا ہے نا، کوئی وجہ ہے اس کی. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو انسان کا اعصابی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور یہ ہارمونز اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تھے بالکل لتھارجک، اتنے میں آپ نے دیکھا ایک سانپ آ رہا ہے آپ کی طرف، تو آپ میں طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کا جو ایڈرینل گلینڈ تھا اس نے ایسے ہارمونز ریلیز کیے کہ جس سے آپ کے اندر انسٹنٹ ایک طرح سے انرجی سی آ گئی. یہ کس لیے تھی؟ تاکہ آپ بھاگ سکیں، تاکہ آپ فائٹ کر سکیں، آپ سانپ کو مار سکیں، اس کے پیچھے دوڑ سکیں یا کوئی بھی ایکشن لیں. اب جب آپ دوڑتے ہیں تو وہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ استعمال ہو جاتی. لیکن اگر آپ صرف سوچ کے کہ فلاں نے مجھے سانپ کی طرح ڈانگ مارا اور آپ کے وہ گلینڈ جو ہے وہ حرکت میں ہیں اور پورے سسٹم کے اندر سکون کے اندر وہ دوڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھے صوفے پہ ہیں یا لیٹے ہیں بیڈ میں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے وہ؟ آپ نے ایکشن تو کوئی بھی نہیں لیا، نہ اٹھے، نہ کوئی ایکسرسائز کی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ تو آپ ہی کو کھا جائیں گے نا. یہی چیزیں تو پھر کئی بیماریوں کی شکل میں نکل آتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر حقیقی معنوں میں صحت چاہتے ہیں تو پھر کس کی طرف دوڑیں؟ اللہ کی طرف دوڑیں اور نماز پراپر طریقے سے ادا کریں. یعنی ان ہارمونز کی وجہ سے کتنی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آپ ہر ہفتے ڈاکٹر کو 1000 روپیہ دیتے ہیں. یہ شاید کوئی پرانا آرٹیکل تھا، اب 1000 والا ٹائم بھی گزر گیا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا صرف یہ کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، وہ اس نے یہ کیا. سارا وقت پریشانیوں کی باتیں سوچتے ہیں، ایک خوف کا شکار رہتے ہیں. حال تو یہ نا کہ پھر انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے دعا کر لے گا، ذکر کرے گا، توکل کرے گا، خوف اور محبت اللہ ہی کی ہوگی، تو خود بخود یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. پھر آپ واقعی میں پروڈکٹیو ہوں گے، ورنہ آپ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. آدھا وقت تو آپ کا پریشانی میں اور منہ لٹکانے میں گزر جائے گا اور دوسروں کے آپ کو دیکھ کے چہرے لٹک جائیں گے. نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا، آپ سبب بنے دوسروں کی بیکاری کا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل پہ آ جائیں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو
فرض کے درجے میں کرے اور صحیح طور پر کرے، تبھی صحیح فائدہ بھی ہوگا. اگلی چیز تھی روزہ اور تزکیہ. تو سال میں 1 مہینہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کر ہی دیا ہم پر، لیکن ہر مہینے کچھ روزے رکھنا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. حدیث میں آتا ہے صیام 3 ایام من الشہر یذہب وحر الصدر، ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. 13, 14, 15 یہ 3 دن جو ہیں وہ بہترین دن ہیں جس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، پھر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑتا. اور آج کل تو میں دیکھ رہی تھی 11 گھنٹے کا دن ہو گیا، ویسے ہی ٹائم کم ہو گیا اور آسان ہے روزے رکھنے. تو اس سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. جس کے سینے سے کینا دور ہو جائے وہ کتنا ریلیکس ہو گیا. وہ جتنی دیر اس نے سوچنی ہے اپنے کینے کے کڑھن میں، اتنے وہ کچھ اور کام کرے گا، بہتر چیز سوچے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے الصیام جنۃ وہو حصن من حصون المؤمن، روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے قلعہ ہے. قلعہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو، تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے. تو روزہ ان غلطیوں کا بھی کفارہ ہے جو ہم دن رات فتنے میں پڑ جاتے، کبھی کہیں پھسلتے ہیں کبھی کہیں پھسلتے ہیں، تو ان چیزوں کی بھی اصلاح کر دیتا ہے اور ہمارا روحانی تزکیہ کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی ہمیں ایکٹیو بناتا ہے. فالتو چیزیں اندر جانے سے رک جاتی ہیں جو بہت سی بیماریوں کا سبب ہے. بے وجہ کھانا، بے وقت کھانا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اور کھانے کی طرف دھیان رکھنا. ایک بچی نے اپنے کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح جب اس نے صرف اس چیز پر عمل شروع کیا کہ ہر وقت نہیں کھانا، تو اس کو سامنے رکھ کے جب اس نے اس عادت کو کنٹرول کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری خاطر میں یہ چھوڑ رہی ہوں، تو مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے. تو کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد جس کسی سے بھی میں نے کوئی بات کی، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس بندے نے فوراً میری بات مان لی. بہت سال پہلے جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ہماری ٹیچر نے ایک چیز شیئر کی کہ کوئی کرسچن مشنری تھا، پاکستان شاید آیا، تو اس سے ان کی اپنی ملاقات ہوئی تھی یا کسی اور کی، اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ وہ جس کو جو کہتا تھا لوگ اس کی بات مان جاتے تھے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے کہ تمہاری باتوں کا اثر بہت ہے اور آپ بات کرتے کسی سے تو لوگ فوراً سن لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوں کہ جب میرا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں، یعنی میں اپنے نفس کے خلاف جاتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو منواتا ہوں، تو یہ مجھے اس کا صلہ ملتا ہے کہ جب میں خود کو کنٹرول کر لیتا ہوں تو دوسروں کو بھی کرنا مشکل نہیں رہتا. اور عموماً ہر ایک کے اپنے مذہب دین میں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، اور کرسچینٹی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رہبانیت کے جو بھی چھوٹے موٹے اثرات باقی ہیں، کہ کسی بھی چیز سے خود کو روکنا یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دوسروں کو روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کا اشارہ بھی بعض اوقات دوسرے کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے. کچھ ماں باپ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے، اور کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ اس حد تک نہیں ہوتا. فرق کس چیز کا ہے؟ اگر آپ اپنی خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ 100 لیکچر دیں کسی کو، 1000 باتیں سمجھائیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ کو وہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ کنٹرول کرتے کیسے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر آزمایا ہی نہیں، اس کو خود کو روکا ہی نہیں. تو جس دن آپ خود کو کچھ چیزوں سے روکنے کے قابل ہو جائیں گے، اس دن آپ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کے اہل ہو جائیں گے. اور روزہ اس میں بہت زبردست معاون اور مددگار ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے جو ایک بہت شدید خواہش ہے انسان کی، اس سے روک لیتا ہے. تو ہر مہینے کے 3 روزے آپ کو یہ انرجی بھی دیں گے. روزے کے بارے میں مزید کچھ پڑھنا چاہیں، کچھ لانا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، تاکہ آپ کی اس تھوڑی سی کوشش سے سب کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. پھر صدقہ اور زکوٰۃ، اس سے انسان کو ایک تحفظ ملتا ہے.
صدقہ جو ہے وہ انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے، انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ یا زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہ اور رنج و غم سے پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو، بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ صدقے کے فوائد ہیں اس آیت میں کہ انسان کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، دعائیں ملتی ہیں۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، لیکن عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں تو جتنے دل سے وہ دعا دیتا ہے آپ کو، شاید آپ کسی کو 10 دفعہ بھی کہنا میرے لیے دعا کرو تو وہ اس سوچ سے نہیں کرے گا، اور اس کے لامتناہی اثرات جاتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اگرچہ اہم ترین صدقہ مال ہے لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ کچھ نہ پائے تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے کمائے پھر اس میں سے کچھ صدقہ کرے، تو اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسروں کے اوپر صدقہ کرے، اگر نہیں ہے تو کچھ کرو تاکہ کچھ ہو اور صدقہ کر سکو۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی استطاعت نہ ہو، بعض اوقات انسان نہیں کچھ کام کر سکتا، نہیں کما سکتا، آپ نے فرمایا وہ ضرورت مند کی خدمت کرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، خدمت ہی نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی نصیحت کرے، زبان سے تو بولے۔ لوگوں نے کہا اگر ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی بعض اوقات انسان نہیں بول سکتا، اس کو خود ہی نہیں کچھ پتا کہ خیر کیا تو کیا کسی اور کو بتائے، آپ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شر سے باز رہے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں، یعنی آخری درجہ کیا ہے؟ انسان ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی۔ اب اس میں ایک اہم چیز کیا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی؟ آپ کو کسی کی کون سی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے؟ طہارت کا خیال نہ رکھنا، بد اخلاقی سے، یس، احسان جتانے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ جو کسی کی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ بس آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، بس یہ معیار رکھ لیں، یہ کرائیٹیریا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان کو مال کی حرص بھی ہوتی اور تمنگری کی خواہش بھی اور ناداری کا اندیشہ بھی، تو اس وقت صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اور یہ انتظار نہ کرے انسان کہ جب دم حلق میں آ جائے اس وقت کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا، وہ تو اب دوسروں کو ہو ہی چکا۔ اور مرض کا علاج بھی صدقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔